أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ ومنهم اور ان میں سے من یلمزک ایسے بھی ہیں جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں فی الصدقات، صدقات کی تقسیم کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر دیا جائے انہیں بھی اس میں سے تو رضو خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیا جائے انہیں اس سے تو إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اسی وقت ناراض ہونے لگتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو کچھ ان کو دیا اللہ اور اس کے رسول نے، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے کہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا اللہ من فضلی، تو ضرور ہم دیتے انہیں اللہ تعالی من فضلہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ضرور دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے بیان ہے۔ جو مسلمانوں کے امیر ہوں، مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے انہیں پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے حالات کے موافق ان کی حیثیت کو دیکھ کر ان میں مال کم زیادہ تقسیم کر دیں۔ اگر ایک آدمی بہت زیادہ غریب ہے اس کو کچھ زیادہ دے دیں، جو زیادہ اہل و عیال والا ہے اس کو زیادہ دے دیں، اور جو کم اہل و عیال والا ہے اس کو کم دے دیں، اور جس کے مالی حالات بہتر ہیں اس کو قدر دوسروں کی نسبت کم دے دیں، یہ ان کو پورا اس پہ اختیار ہے۔ مثلا ایک آدمی کے اہل و عیال 8 یا 10 لوگ ہیں اور دوسرے آدمی کے 3-4 ہیں، اب ظاہر ہے ان کے اخراجات اور ضروریات میں فرق ہے، تو اگر مسلمانوں کے امیر وہ 10 افراد والے کو زیادہ دیں، 4 والے کو 5 والے کو کم دیں، تو انہیں اس کا اختیار ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے جب مال غنیمت کی تقسیم فرمائی تو ایک شخص تھا، حرقوس ابن زہیر، بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، اور بڑا منہ پھٹ آدمی تھا، منافق آدمی تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال کی نسبت سے لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے،
تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ ما عدلت فی القسمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ تقسیم میں انصاف نہیں کر رہے، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا کر دے رہے، چونکہ اس کو زد پڑ رہی تھی، اس کو کم مل رہا تھا، اور ظاہر ہے اس کو جو کم مل رہا تھا اس کے حالات کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی کم دے رہے تھے، لیکن اس نے جھٹ سے، منہ پھٹ آدمی تھا اور بے لحاظہ آدمی تھا، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا بہادری کا کام ہے، یا اس کو وہ اپنا معیار سمجھتے ہیں کہ ہم جو صحیح سمجھتے ہیں اس کو منہ پہ کہہ دیتے ہیں اور جو غلط سمجھتے ہیں وہ بھی ہم منہ پہ مار دیتے ہیں۔ یہ اچھائی نہیں گنی جاتی، اس کو ایک انسان کے صحیح غلط کا معیار نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس نے اپنی اسی بدتمیز طبیعت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ بات کہہ دی، کہنے لگا کہ ما عدلت فی القسمہ، آپ تقسیم میں انصاف نہیں کر رہے۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں یلمزو کا جو آپ پہ عیب لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، فی الصدقات، صدقات یعنی مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر دیا جائے انہیں اس مال غنیمت میں سے ان کی مرضی کے مطابق، دے تو رہے ہیں اللہ کے نبی سب کو، لیکن ان کی مرضی کے مطابق جو یہ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں ملی دی جائے اور اتنی دی جائے، اگر اس کے مطابق نہیں دی جاتی تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی خواہشات کے مطابق اعطوا منہا رضو، انہیں مل جائے اس تقسیم میں تو رضو خوش ہوتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ ملے انہیں اس سے ان کی مرضی کے مطابق تو اذا ہم یسخطون، تو وہ اسی وقت ناراض ہونے لگتے ہیں، منہ پھٹ جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ یہ آداب اپناتے اور وہ یہ مزاج بناتے کہ بے شک وہ رضو راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پہ جو کچھ انہیں دے رہا ہے اللہ اور اس کا رسول، ظاہر ہے جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں تو اللہ کی منشا کے مطابق دے رہے ہیں، اس لیے رسول کا دینا وہ اللہ کا دینا ہے، ما آتاہم اللہ ورسول، اس لیے حضور کی تقسیم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کہ جو اللہ ان کو دے رہے ہیں اور اس کا رسول دے رہا ہے، اس پہ یہ خوش ہو جاتے، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، یعنی یہ مال دولت اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو کچھ بھی نبی صحیح سمجھ رہے ہیں وہ ہم اس پہ مطمئن ہیں، کافی ہے ہمیں اللہ، یعنی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں، تو اللہ جب ضرورتیں پوری کریں تھوڑے مال سے زیادہ پوری کر سکتے ہیں، اور جب اللہ کی برکت شامل نہ ہو تو زیادہ مال ہو اور انسان کی ضرورتیں پھر بھی پوری نہ ہوں تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ آج کل دیکھ لیں جیسے ہوتا ہے انسان کے پاس بہت سا مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے اور اسی آمدن سے ان کا سارا نظام اور ضروریات پوری ہو جاتی ہے، تو یہ برکت ہوتی ہے، تو وہ کہتے حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ضرور ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی۔ یعنی چلو آج اس موقع پہ اللہ کے نبی نے جیسے حالات کے موافق سمجھا اور جیسے تقسیم فرمائی ہے بالکل ٹھیک فرمائی ہے، اور اگر اس وقت ہمیں کسر لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلے کسی موقع پر ہمیں زیادہ دے دیا جائے گا، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے دیں گے، اس کا رسول بھی۔ یہ ایمان کی ادا ہے
یہ تابعداری کی ادا ہے کہ جیسے بھی اللہ کی طرف سے تقسیم ہو جائے انسان اس پہ خوش و راضی ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو اپنے مقدر کے حوالے سے ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے، ہمیشہ یہ انسان کا یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے اپنے تکوینی امر سے میرے لیے معاش کا انتظام کیا ہے، مجھے اللہ نے وسائل مہیا کیے ہیں، انسان اس پہ راضی ہو جائے اور اپنی تقدیر پہ مطمئن ہو جائے اور پورا یقین اس پہ بٹھا لے تو اللہ جل شانہ اس کے احوال کو مناسب فرما دیتے ہیں اور اس کے جو بھی وسائل بن رہے ہیں، گزران کا نظام بن رہا ہے، اللہ اسی میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو، اپنی تقدیر پہ مطمئن نہ ہو تو کیا کر لے گا؟ اپنی تقدیر کو بدل نہیں سکتا، لیکن اگر مطمئن ہو جائے تقدیر پہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے خیر کی صورتیں مطمئن نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر ایمان کے لیے حرف آئے گا، اس کا ایمان خراب اور برباد ہو جاتا ہے اور حالات تو ویسے ہی رہیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، تو یہ بات یہ کہتے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یہ مال آنی جانی چیز ہے، یہ وقتی حالات ہیں، اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہمارے حالات میں جیسے مناسب اور بہتر سمجھے فیصلہ کریں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ فرمایا یہ ایمان کی ادا ہوتی، لیکن انہوں نے فوراً اس پہ اعتراض کر دیا اور یہ ایمان کی ادا نہیں، یہ منافقانہ ادا ہے اور یہ اللہ کو کسی طور پہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے تھے کبھی زندگی پوری وہ نہ اللہ کی ذات پہ مطمئن ہوئے نہ اللہ کے نبی کی ذات پہ مطمئن ہوئے، اور جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ خراب اور برباد ہوا، اور آخری زندگی جب دنیا سے نکلے تو وہ اپنی عاقبت بھی برباد کرنے والے تھے، دنیا بھی خراب کرنے والے تھے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ جل شانہ کے فیصلوں پہ، چونکہ نبی کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور نبی کی بات وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، تو اللہ کے فیصلوں پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقدیر پہ مطمئن رہنا چاہیے۔ جو اللہ جل شانہ اس کو رزق عطا فرمائے اس کو اپنا مقدر سمجھ کے پورا اس کو اطمینان اس پہ ہونا چاہیے، تو اللہ جل شانہ اس میں اس کے لیے خیر اور برکت کی صورتیں پیدا فرماتے ہیں۔